حاجی کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی ایک حاجی 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن اب حاجی صاحب حج کر کے آئے اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی اس گھر کی زیارت کی لاج رکھنے میں گزارنے کی بجائے گناہوں میں گزرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حج کر کے آئے، بس دوسرے تیسرے چوتھے دن بس اللہ خیر فرمائے، پھر جو ہوتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا جو ترقی کا نہیں تھا، آج کی جیسی ماڈرن سہولتیں نہیں تھی، لیکن اگر کسی محلے میں ایک حاجی ہوتا تو وہ جو فیصلہ کر لے لوگ اسے تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حج کر کے آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں حج کے نام کے ہی پیسے کھا جاتے ہیں، تو حج کی بات تو بہت دور۔ 400 لوگوں کی شفاعت، کتنا بڑا درجہ ہے حاجی کا۔ اس گھر کی زیارت کر کے آنے والے، عرفات میں قیام کرنے والے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اتنا اونچا مقام حضور نے دے دیا، لیکن اب یہی آ کر کے گناہوں میں زندگی گزار کر اللہ کی اس عطا کی لاج رکھنے کی بجائے اس عطا کو کوئی خاطر میں نہ لائے تو کتنے تعجب کی بات ہو۔ تو حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو جب سرکار کے صدقے میں اللہ نے ایسا گناہ سے نکال دیا جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا، تو حج کر کے آنے کے بعد گناہوں سے بچے۔